السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول والاثر کی قسط نمبر 28۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود انسٹاگرام کے لنک کو فالو کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے کمنٹس، لائکس اور شیئر ہی اس چینل کو گرو کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مزید آپ لوگوں کے لیے ناولز لاتی رہوں اور ریڈ کرتی رہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور کمنٹس میں بھی ضرور لکھ کر بتایا کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن سلیمان اے شکوہ و شکایات کے نت نئے مضمون ماننے والے فریادی کن فیکون، تو کہو اپنی قوت گفتار پر نازاں تمہاری زبان آج کیوں خاموش کیوں ہے؟ کیوں نگاہ شاکی نہیں اور جگر پرسوز کیوں ہے؟ بدن یہ لرزاں، نوک مژگاں پہ نمی اور دل مدہوش کیوں ہے؟ کہو ابن سلیمان، کچھ تو کہو، کچھ تو۔ یس سر۔ زمین کی گردش تھم گئی تھی اور آسمان دھواں دھواں تھا۔ بحر ساکت اور جبل ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر گئے تھے۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا کہ جو اس کی آنکھیں یک ٹک سامنے دیکھ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھیں۔ یس سر، آپ میں مجھے پہچانے؟ اشکوں کے اتھاہ سمندر سے ابھرنے والے ان چند بے ربط سے الفاظ میں نہ جانے کیا کچھ پنہاں تھا۔ پہچان تو میں تمہیں تب بھی نہیں سکا تھا۔ اس نے بارہا سوچا تھا کہ اگر وہ کبھی سامنے آئی تو اس کے احساسات کیا ہوں گے، پر یہ کبھی گمان نہ کیا تھا کہ اسے مقابل پا کر وہ ہر احساس سے ماورا ہو جائے گا، بالکل کسی بے روح جسم کی طرح۔ سو وہ بے جان سے لہجے میں اٹک اٹک کر بولا تھا، اور آج بھی بس دیکھ ہی رہا ہوں سر، پلیز۔ وہ مستربانہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس سے چند قدم فاصلے پر استادہ ہوئے گدھا گھروں کے سے لہجے میں بولی، صرف ایسے مت دیکھیں، کچھ بولے، کچھ تو کہیں۔ کیا کہوں؟ یہ محض 2 لفظ نہیں، وہ اشک تھے جو دل ہی دل میں کہیں رہ کر یوں منجمد ہوئے کہ اسے پتھر بنا گئے تھے۔ کچھ بھی کہہ لیں، وہ بچی بچی سی آواز میں چلائی، برا بلا کہیں، بد دعا ہی دے دیں، اور میرے یہ سب کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس نے بہت عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا، اتنے عجیب لہجے میں کہ یک بیک پوری ہمت اور بڑے حوصلے سے خولا کا خول اتار پھینکنے والی بدر الورا ظفر کو اپنی قوت زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ زبان خشک ہو کر تالو سے جا لگی اور حلق میں پھندے سے پڑنے لگے۔ اسے اس معنی خیز سوال کا کوئی بھی جواب نہ بن پڑا تھا۔ تبھی وہ چند ثانیے غبار آلود نگاہوں سے اس کے جواب کا منتظر رہنے کے بعد مان ایک جھٹکے سے اٹھا اور فوراً اسے پیش کتب خانہ عبور کر گیا، اور اسے روکنے کی خواہش میں ورا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور اب پورے کتب خانے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کہہ رہی ہے کہ بچوں کے پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے اس کمرے کو اسٹڈی روم بنا رہے ہیں۔ اسے اس پر شور کے ڈھابے سے اٹھ کر گھر جانے کی ذرا بھی جلدی نہ تھی، سو بڑے اطمینان سے خوشبودار چائے کے گھونٹ بھرتا رہا، اور اس کا ذہن وہ کسی پروجیکٹر کی طرح کبھی کہیں تو کبھی کہیں روشنی کی ایک مہین سی چادر پھیلا کر اس پر یکے بعد دیگرے کئی مناظر اسے دکھانے کا اہتمام بڑی مستعدی سے کرتا چلا جا رہا تھا۔ اور فی الوقت یہ منظر اس کے سامنے بچھی لکڑی کی معمولی سی سال خوردہ وہ میز کی سطح پر روشن تھا کہ جس میں شونا، بالی، نغمی اور شانی فیروزہ کے کمرے میں براجمان آپس میں محو گفتگو تھیں، جبکہ وہ صوفی صاحب کے مشورے پر 40 دن اللہ کی راہ میں لگا کر لوٹا تھا۔ ماں سے دائمی جدائی کا غم اپنی جگہ، پر اب وہ کسی حد تک سنبھل چکا تھا، سو روزمرہ کے معاملات میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور ابھی وہ بہت دن بعد گھر میں اکٹھی ہونے والی بہنوں سے ملاقات کی غرض سے فیروزہ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تبھی اس نے شونا کو کہتے سنا، ہے بالی۔ یہ سن کر لبوں پر 4 انگلیاں رکھتے ہوئے جیسے حیرت آمیز ناگواری کا اظہار کیا، اتنا کمرہ اور بھی تو ہے نا گھر میں، اس کا پیچھا کیوں لے رہی ہیں وہ؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، نغمی اپنی اب تک کی زندگی میں غالباً پہلی بار بالی سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے بولی، کمرہ تو شاکر بھائی جان کا بھی ہے، اسے اسٹڈی روم بنا لیں۔ اسے تو اس نے گیسٹ روم بنا لیا ہے، شونا نے ذرا ناپسندیدگی سے کہا، اس کے میکے والے آئے دن آ کر وہیں تو رکتے ہیں۔ اور چھوٹا کمرہ؟ شانی نے پتہ نہیں یاد دہانی کروائی تھی کہ ایک کمرہ وہ بھی تو ہے، یا اللہ جانے سوال پوچھا تھا، جس پر اس بار نغمی ترنت بولی، وہ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے بہنوں کے چہرے سے مترشح ناگواری آمیز تفکر دیکھ کر استفسار کیا، اور ان کے مابین جاری گفتگو سے ناواقف تھا۔ تب بالی نے اپنے مخصوص انداز سے رندی ہوئی آواز میں اسے بتایا، رینا اس کمرے کو پڑھائی کا کمرہ بنانے والی ہے نے، اب تم ہی بتاؤ نے بابو، ہم کا کریں؟ کیا کریں؟ کیا مطلب؟ وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا، صاف منع کریں انہیں، اور کیا کریں؟ نا بابا، وہ بدکی، ہم کاہے لینے لگے اس
چونٹے عامر سے پنگا ابھی تو ہمیں یہاں عزت سے بٹھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ خفا ہو کر ہم پر گھر کا دروازہ ہی پٹک مارے۔ کیوں ہوگا ایسا؟ وہ بولا، آخر یہ گھر آپ سب کا بھی تو ہے۔ گھر تو ہمارا وہی ہے جہاں اب ہم رہتے ہیں، شونا گمبھیرتا سے بولی۔ پھر کیا فائدہ یہاں کے معاملات میں مداخلت کرنے کا؟ مجھے تو ویسے بھی انہوں نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کے بیچ میں بولنے سے۔ شانی حفظ متقدم کے طور پر پہلے ہی بول اٹھی، تب اس نے بہت متعصب نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد نغمے کی جانب نگاہ کی۔ دیکھو عیسیٰ، وہ غالباً اس کی نگاہ کا مفہوم سمجھ چکی تھی، تبھی خاصی سنبھل کر مصلحت سے بولی، ہاں ٹھیک ہے، ہم سبھی ان کے اس ارادے پر دکھی ہیں، افسردہ ہیں، مگر یہ بھی ہے کہ اعتراض کرنے کی صورت میں بدمزگی کا اندیشہ ہے، سو میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گی کہ جانے دو۔ امی تو جا ہی چکی۔ وہ ان مصلحت پسندوں کی مصالحت دیکھ کر حیران زیادہ ہوا تھا یا مغموم، وہ خود نہیں جانتا، مگر ایک بات سے واقف تھا کہ وہ یہ سب ہوتا دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا، سو بڑے واشگاف الفاظ میں بولا تھا، اب ان کا کمرہ بھی یوں ہی جانے دوں؟ نہیں، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کیسے ہیں عباد بھائی؟ وہ رات گئے گوشہ عافیت میں جمنے والی خوشگوار محافل تو اب بس خواب و خیال بن کر رہ گئی تھیں، ایک ایسا خواب جو وہاں کے مکیں جاگتی آنکھوں سے اب بھی دیکھا کرتے تھے، اور خیال جو ان کے اذہان سے کبھی محو ہوتا ہی نہ تھا، اور ابھی ایسے ہی کسی خیال کے زیر اثر اب ہمہ وقت سنجیدہ رہنے والا مفتاح لوڈو کی بساط بچھا کر بیٹھ تو گیا تھا، مگر کسی اور کو پکارنے کی خواہش اس کے دل میں یوں نہ جاگی کہ سامنے بچھے اس مربع نما گتے میں اسے ماں سوائے سیاہ کے کوئی اور رنگ دکھائی نہ دے رہا تھا، سو وہ چند ساتھ اسے یوں ہی بے تاثر نگاہوں سے دیکھے گیا، بعد ازاں بس ایک دم ہی بہت ہی بے دلی سے اسے لپیٹ کر ایک طرف کر دیا، اور ابھی وہ لاؤنج سے اٹھ کر ٹیرس کی جانب بڑھا تھا کہ مان سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، عباد کا نمبر تھا۔ عباد نے آج بڑے دنوں بعد از خود اسے یاد کیا تھا، سو وہ اس امر کو خوشگوار تصور کر کے اپنی ساری یاسی جانب کرتے ہوئے قدرے بشاش سے لہجے میں بولا، جی رہا ہوں۔ دوسری جانب سے ان کی نحیف اور حد درجہ سنجیدہ سی آواز سنائی دی، سو مفتاح کی ساری بشاشت آن واحد میں منہ چھپا کر کسی نامعلوم سمت نکل گئی، اور وہ چپ چاپ رہ گیا۔ بتاؤ نا مفتاح، اس کی خاموشی پر بے چین سا ہو کر عباد نے استفسار کیا، کوئی سراغ مل سکا اس کا؟ مفتاح کی تو خواہش تھی کہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹتے اس کے ماں جائے کو اس قیامت خیز واقعے کی خبر نہ پہنچے، مگر اب کیسے ممکن تھا، سو شریفہ نے اسے خود فون کر کے ورا کا رشتہ طے ہو جانے سے لے کر ایک ایک بات نہ صرف نمک مرچ بلکہ پورا گرم مسالہ لگا کر بتاتے ہوئے شرافت سے اپنے معصوم لختے جگر کو بچانے کا سہرا بھی خود اپنے ہی سر باندھ لیا تھا، اور یہ سب سن کر ان کے معصوم لختے جگر پر کیا گزری؟ ظاہر ہے کہ یہ جاننے سے انہیں دلچسپی تھی نہ ہی ان کے پاس فرصت کہ ابھی تو بتیرے کرنے والے اہم کام ان کی راہ تک رہے تھے، سو وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکیں کہ اس کے بعد عباد نے پاکستان کا کال کرنا مکمل طور پر ترک کر دی تھی۔ یہ تو مفتاح تھا کہ جسے نہ صرف اس کے اجاڑ دیے جانے والے دل کا بھرپور احساس تھا، بلکہ وہ ان کے گوشہ عافیت سے ربط نہ کرنے کو ان کا صاف صاف احتجاج گردان کر رہا تھا، سو اس نے از خود انہیں فون کر کے ان کی روزانہ کی بنیاد پر خبر گیری کو اپنا فرض تصور کر لیا تھا۔ پہلے پہل تو رابطہ قائم ہونے پر وہ یوں خاموش رہتے گویا ان کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ بچا ہو، اور یہی حقیقت تھی کہ اب کہنے سننے کو واقعی ان کے پاس رہ ہی کیا گیا تھا، مگر ایک اور حقیقت یہ بھی تھی کہ واقع خواہ کتنا بھی دلخراش کیوں نہ ہو، حضرت انسان بہرحال نارمل ہی ہو جاتا ہے، سو وہ بھی شاید ہو ہی گئے تھے، یا غالباً نہیں، کہ تبھی تو سردست ایک ایسا دقیق سوال مفتاح سے پوچھ لیا کہ وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ اب تک تو نہیں، وہ جواباً لڑکھڑائے لہجے میں بولا، مگر امید ہے کہ وہ جلد مل جائے گی۔ نہیں مفتاح، وہ اس کے لہجے سے اس کا اصل جواب جان گئے تھے، سو مغموم سے انداز میں اس کی بات درمیان میں ہی قطع کرتے ہوئے بولے، مجھے اب کوئی امید نہیں، اور سچائی بہرحال یہی تھی کہ وہ خود بھی تقریباً مایوس ہو چکا تھا، مگر ان کے سامنے اظہار کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ غالباً یہ چاہتے تھے کہ مفتاح ان کی بات رد کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرے کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں، مگر آپ واپس کب آ رہے ہیں؟ مفتاح نے موضوع بدلتے گمبھیرتا سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ چاٹ سے لہجے میں بولے، اور پھر واپس آ کر کرنا بھی کیا ہے؟ آپ کا تو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے؟ مفتاح پرتعش سے لہجے میں بولا، مگر موم کا بتا دوں، وہ کل فرحی باجی سے آپ کے رشتے کی بات کرنے جا رہی ہیں۔ کیا انہیں اب بھی احساس نہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کر چکی ہیں؟ انہیں یہ جان کر حقیقتاً دھچکا لگا، تبھی بے ساختہ غمزدہ لہجے میں بولے، یہی تو افسوس ہے بھائی۔ مفتاح
کان سے لگائے لگائے اب ٹیرس پر آ نکلا تھا اور اس کی تیش میں ڈوبی آواز سناٹے میں دور تک جاتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ احساس اور حساس ان کے اندر رہے ہی نہیں، ان میں صرف انا ہے، ضد، بے پناہ گھمنڈ، اور یہی سب مل کر انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ وہ جو چاہتی ہیں ویسا ہو کر ہی رہے گا۔ مفتاح بولتے بولتے آزردہ سا ہو کر رہ گیا، مگر اس بار جواباً وہ کچھ نہ بولے، بس چند ثانیے توقف کے بعد اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ تب مفتاح نے بھی فون کاٹا اور گہری اداسی سے سیاہ آسمان کو دیکھے گیا کہ جس کے کنارے غبار آلود سرخی میں ڈوب رہے تھے۔ نہ جانے اب کس طوفان کی آمد تھی، اور اگر وہ جو اس زندگی میں میرے سامنے نہ آئی تو میں یہ یقین کر لوں گا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں اور ساکت ذہن کے ہمراہ آتش کدے سے کسی طور پر چلتا باہر تو آ گیا، مگر اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے جان نکلی جا رہی ہو، اور جیسے جیسے وہ کہیں گر پڑا ہو، اور وہ واقعی گر پڑا تھا، منہ کے بل، بڑے زور سے۔ اگر وہ اس زندگی میں میرے سامنے نہ آئی تو میں یہ یقین کر لوں گا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ مجہول حلیے کے باعث اسے نشے میں دھت سمجھ کر کوئی بھی اٹھانے کو آگے نہیں بڑھا تھا۔ اسے اگر اٹھنا تھا تو خود ہی اٹھنا تھا، سو وہ چند ثانیے فٹ پاتھ پر ماتھا ٹکائے یوں ہی پڑا رہا، پھر بدقت تمام اپنے دونوں ہاتھوں پر زور ڈال کر اٹھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ یہ فٹ پاتھ اس چوڑی سی گلی کے اختتام پر واقعی بنگلے کے ساتھ بنی تھی کہ جس کا باوردی چوکیدار اسے وہاں براجمان دیکھ کر چونکنا ہو گیا، مگر اسے ان باتوں کا دھیان ہی کہاں تھا کہ وہ تو جیسے اس سمے کسی اور ہی جہاں کا مسافر ہو چکا تھا۔ ذلت، اذیت، کرب و رنج کے کون کون سے باب تھے جو آج ایک بار پھر کھل کر اس کے سامنے آ گئے تھے، اور اب باب کی ہر سطر دل خراش اور ہر لفظ جاں گسل تھا، اور وہ لہو لہان ہوا جاتا تھا اس نظر کو یاد کر کے کہ جب وہ آخری بار اپنی حاجت لیے اس بے نیاز کے روبرو ہوا تھا، تو میں یہ یقین کر لوں گا کہ جیسے وہ ہے۔ اس بار جیسے کہ خرامی سے بہتی ہوا نے یہ جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی ایک پل کو اس کے نزدیک ٹھہر کر بڑے وثوق سے سرگوشی کی تھی۔ وہ بہت زور سے چونک کر گویا عالم تنویم سے باہر نکلا تھا۔ وہ ہے۔ فٹ پاتھ کے ساتھ نصب درخت کے پتے مسکرا کر گویا ہوئے، اس نے بڑی حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ ہے۔ رنگ برنگ پرندوں کا ایک غول اچانک ہی نمودار ہوا اور خوش الہانی سے گنگناتے اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ وہ ہے۔ سڑک پر بکھری خاک کے ذرے ذرے نے شور مچا دیا۔ وہ ہے، وہ ہے۔ زمین آسمان پر الغرض ساری کی ساری فضا ایک آواز ہو کر اسی شہادت سے گونج اٹھی تھی، اور یہ کیسی پراسرار واردات تھی کہ وہ ان سبھی کو سن تو رہا تھا پر اب بھی یوں اپنی جگہ منجمد تھا گویا برف کا مجسمہ۔ وہ ہے عیسیٰ، وہ ہے۔ اب کی بار کوئی اس کے اندر سے بولا اور ساری برف پگھل گئی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے۔ اس کے خشک لب پھڑپھڑائے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے منع کرنے والا؟ یہ میرا بھی گھر ہے۔ کوئی جگہ کی تنگی کے باعث عقب سے گزرتے اس کی پشت سے ٹکرا گیا۔ نتیجتاً ہاتھ میں موجود پیالی سے گرما گرم چائے جھلک کر اس کی پتلون کو داغدار کرتے ہوئے اس کی ران کو جلا گئی، پر اسے زیادہ تکلیف یوں محسوس نہ ہوئی کہ اسے زیادہ تکلیف وہ منظر تو تھا کہ جب وہ عامر سے فیروزہ کے کمرے کو اسٹڈی روم نہ بنانے کی بابت الجھ رہا تھا اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ تھا، جس کے کمرے کو آپ 2 ہی دن میں اجاڑنا چاہتے ہیں، اس کا بیٹا۔ وہ بے خوفی سے دو بدو تھا۔ عامر بفر گیا۔ ہاں تو وہ میری بھی ماں تھی، تم زیادہ سگے مت بنو۔ بات زیادہ سگے بننے کی نہیں، وہ بولا، اس احساس کی ہے جو ان کے کمرے سے جڑا ہے اور جو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا۔ احساس ہے مجھے۔ سامنے موجود بہنیں ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھ رہی تھیں اور اس نے دیکھا کہ اس بات پر سبھی کی آنکھوں میں خاموش تائید کے رنگ جھلکتے تھے، سو وہ لہجے کو آزردہ سا بنا کر بولا، پر اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ کہاں بیٹھ کر پڑھیں گے؟ گھر میں اور بھی کمرے ہیں۔ کہاں ہے کمرے؟ وہ تیز ہوا، پھر خود پر قابو پا کر بولا، ایک گیسٹ روم ہے، دوسرا شابہ کا کمرہ اور تیسرا تمہارا۔ اب بتاؤ کیسے کمرہ بدر کروں؟ جانے دو عیسیٰ، شونا بولی، پھر اب جھگڑے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ امی تو چلی گئیں، کمرہ یوں ہی خالی پڑا ہے، بچوں کے کام آ جائے گا تو حرج ہی کیا ہے؟ وہ کمرہ خالی نہیں ہے باجی، وہ عجب انداز میں ہنس کر گھمپیرتا سے بولا، پر افسوس کہ آپ سب کو خالی لگ رہا ہے۔ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ عامر نے دانت پیسے۔ میں عاجز آ گیا ہوں اس سے۔ ٹھیک ہے تو پھر تم اپنا کمرہ انہیں دے کر خود امی کے روم میں شفٹ ہو جاؤ۔ نغمی نے یقیناً جھگڑا ختم کروانے کی غرض سے اپنے طور پر درمیانی راہ نکالی تھی، پر یہ زیادتی کرنے والے کو شہ دینے والی بات تھی جس کا یقیناً اسے ادراک نہیں تھا، پر عیسیٰ کو تو تھا، سو وہ اکڑ گیا، نہیں، میں اپنا کمرہ نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی امی کے کمرے کو اجاڑنے دوں گا۔ بھائی جان کا روم خالی پڑا ہے، یہ چاہیں تو وہاں اسٹڈی روم بنا سکتے ہیں۔ میں نے جاتے ہی راشدہ سے 2 ٹوک کہا کہ دیکھو بھائی، سب جانتے ہیں کہ میرا عباد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، ایسا خوبرو پڑھا لکھا مودب
درم کمانے والا، میں تو جہاں چاہوں اس کا رشتہ کر دوں۔ سرخ نگینوں سے جھلملاتے گہرے نیلے ریشمی جوڑے میں ملبوس سونے کا جڑاؤ ہار اور کانٹے پہنے لبوں پر بے تحاشا سرخ لپسٹک پھیرے بیٹھی شریفہ ابھی ابھی کوشہ عافیت واپس لوٹی تھی۔ وہ اینا کے ساتھ جا کر آج اپنی خالہ زاد بہن کے ہاں عباد کا رشتہ ڈال آئی تھی، بلکہ ڈال کے آئی تھی اپنی دانش میں عباد اور فری کی بات تقریباً پکی کرائی تھی، اور اس وقت لاؤنج کے صوفے پر بڑے ٹھسے سے براجمان وہاں کی روداد جملہ حاضرین کو جڑے زوم سے سنانے میں بے طرح منہمک تھی۔ اینا کا آج یہیں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، سو وہ اپنا بچہ مزے سے واصلہ کے حوالے کیے وہیں صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنے نئے نویلے کیمرے والے فون میں مصروف ہو چکی تھی۔ رجا سب کے لیے چائے لے آئی تھی، جبکہ عارفہ، جن کی صحت لیاقت بیگم کے بعد سے بہت گر گئی تھی، وہ اپنے لبوں پر ہمیشہ موجود رہنے والی سادہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بے نقط بولتی شریفہ بیگم کی جانب متوجہ تھی۔ میں نے کہا، وہ رعونت آمیز لہجے میں گویا تھی، لوگ تو میرے عباد کے لیے اپنی لڑکیوں کے ساتھ نہ صرف بنگلہ بلکہ گاڑی، ہیرے موتی تک دینے کی بات خود آگے بڑھ بڑھ کر اپنے منہ سے کر رہے ہیں، مگر بھئی میں ٹھہری خاندانی وضعدار عورت۔ انہوں نے بڑے انداز سے اپنے مزید مختصر کرا دیے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اسی لیے بھائی مجھے تو یوں منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنی بیٹیاں خود پیش کرنے والے لوگ ذرا اچھے نہیں لگتے، اب چاہے وہ بنگلہ دیں، ہیرے یا موتی، مجھے تو بھائی اپنے بچے کے لیے ہیرے جیسی خاندانی اور شریف لڑکی چاہیے، بس اسی لیے میں فرحی کا ہاتھ مانگنے چلی آئی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، ہیرے جیسی لڑکی، پر عارفہ کو یاد تو اس سمے وہ کوہ نور صورت بڑی شدت سے آئی تھی کہ جسے انہوں نے بے مول گردان کر اس بے دردی اور حقارت سے مسترد کیا تھا کہ پھر وہ واقعی خود کو بے مول ہی کر گئی، مگر وقت کچھ بھی کہنے سننے سے بہت آگے بڑھ گیا تھا، سو وہ اخلاق کے تقاضے نبھاتے ہوئے مسکرا کر بولی، ہاں تو واقعی ہے اچھی بات، وہ نخوت سے بولی، میرے بیٹے میں برائی ہی کیا ہے، سو اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ ماشاءاللہ، عارفہ کو واقعتاً قلبی مسرت محسوس ہوئی کہ گوشہ عافیت پر مسلسل چھائی آسیز تر غم کے بادل چھٹنے کی کوئی کرن جو نظر آئی تھی، تبھی بہت خلوص سے ذہنی لہجے میں بولی، بہت بہت مبارک ہو بھابھی بیگم آپ کو۔ ہاں بھائی، خیر مبارک، وہ رجا سے چائے کا کپ لیتے ان کے مبارکباد احسان والے انداز میں وصولتی بولی تھی، میں دراصل یہی چاہ رہی تھی کہ واصلہ کے ساتھ ساتھ عباد کی بھی شادی کر ہی دوں، تم تو جانتی ہو اپنے جیٹھ صاحب کو، ایک ایک روپیہ خرچنے میں ہزار ہزار تو سلواتیں سناتے ہیں، گو وہ واقف تھی کہ ایک نہ ایک روز یہ ہوگا، پھر بھی ایک لہجہ وہ کچھ چونک سی گئیں کہ اپنے محنتی لگتے جگر کا سادہ سا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، سو وہ ہکلاہٹ زدہ لہجے میں بولی، واصلہ کی کہاں کر رہی ہیں؟ ارے وہی سہراب، شریفہ چائے کا بڑا گھونٹ بھر کر مزے سے بولی، وہ ایک دو دن میں لے کر آ رہا ہے اپنی مورے کو۔ سہراب؟ عارفہ یہ نام سن کر ذرا حیران اور پریشان سی ہو گئیں کہ وہ تو سمجھ رہی تھیں ورا کے نکاح کے روز ہوئے واقعے نے ان کا ارادہ بدل دیا ہوگا کہ بہرحال احتیاط پسندی کا تقاضا یہی تھا، مگر وہ تو کیا، عارفہ اس سے آگے کچھ کہہ نہ سکی، پر شریفہ کی تیوریاں چڑھ گئیں، کیا وہ تو اماں بیگم کو وہ لڑکا کچھ بھایا نہیں تھا بھابھی بیگم، معاملہ صرف ان کے بیٹے کا نہیں بلکہ گھر کی بچی کا تھا، سو وہ ذرا ہمت کر کے رسانیت سے کہہ گئیں، اور پھر اس روز ورا کے سر کے ساتھ ہوئی اس کی جھڑپ، کوئی جھڑپ وڑپ نہیں، وہ ان کے کہنے پر بھڑک کر بات کاٹتے بولی، وہ مردود اپنی خفت چھپانے کو خوامخواہ اس بچے پر الزام دھر رہا تھا، میں نے پوچھ لیا تھا اس سے سب بتا چکا ہے مجھے، اور اماں بیگم کو تو رہنے ہی دو، انہیں تو میں بھی نہیں بھاتی تھی، تو کیا اب میں خود کو آگ لگا لوں؟ نہیں بھابھی بیگم، خدا نہ خواستہ میرا وہ مطلب تھوڑی تھا۔ انہیں شعلہ جوالا کے روپ میں ڈھلتے دیکھ کر عارفہ اپنی جگہ مجرم سی بن گئی، تبھی جلدی سے وضاحتی لہجے میں بولی، رجا ماں کو اس موضوع پر مزید بولنے سے ٹوکنا چاہتی تھی، پر چونکہ اس کی یہ تربیت نہیں تھی، سو وہ ایک نظر ان پر ڈال کر اپنا کپ اٹھا کر خاموشی سے لان کی جانب نکل گئی، اور واصلہ کا سانس اچانک ہی سینے میں بری طرح اٹکنے لگا، وہ بھی رجا کی طرح ہی لان کی طرف نکل جانا چاہتی تھی، مگر اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کسی طرف دیکھے تقریباً بھاگتے ہوئے اوپر جاتی سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی، اس کے قدموں سے لپٹا بے آواز احتجاج عارفہ نے بہت غور سے دیکھا تھا، جبکہ شریفہ ان کے پاس جو آنکھیں تھیں وہ صرف دولت کے انبار ہی دیکھ رہی تھیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، سو وہ عارفہ کی وضاحت پر بڑی زور سے گردن مار کر اب اینا کی جانب متوجہ ہو کر کہہ رہی تھی، ذرا میرے عباد کو تو فون ملا دے، اسے تو یہ خوشخبری سنا دوں کہ تیرا رشتہ طے کر آئی ہوں۔ او خولا، تم جاگ گئیں، ابھی تو اس کی وائرل ویڈیو کا قصہ ہی تمام نہ ہوا تھا، مستضاد آتش کی تازہ بتازہ کتاب کے مواد پر روزانہ سوشل میڈیا پر ہونے والا کوئی نہ کوئی ہنگامہ
بیزی کے ان دنوں اپنا فون ہاتھ میں اٹھانے کے خیال تک سے وحشت ہو گئی تھی، سو اس نے وقت گزاری کے لیے آتش کے کتب خانے سے ایک انگریزی ناول اٹھا لیا تھا، اور اب وہ انتہائی غیر دلچسپی اور بے دلی سے اس وار اینڈ پیس نامی بھاری بھرکم اور دقیق ناول کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ تبھی اس نے صوفے پر گٹری سی بنی خولا کو کسمساتے دیکھا تو جھٹ سے ناول ایک طرف ڈال کر فی الفور اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دراصل وہ پچھلے 2 روز سے مسلسل بخار میں بھنک رہی تھی، اتنے شدید بخار کہ بار بار گردن ایک طرف ڈال کر گہری غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ زیادہ تشویشناک امر یہ تھا کہ کوئی بھی دوا اس کے بخار کی حدت پر اثر انداز نہ ہو پا رہی تھی۔ جی میم، وہ کراہ کر بولی۔ بور پور میں اتری اذیت بتا رہی ہے کہ میں واقعی جاگ چکی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بیزی جو نیم دراز تھی کونیوں پر زور ڈال کر بیٹھتے ہوئے ذرا اطمینان سے بولی۔ مجھے بتاؤ کہ اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ایسا کہ جیسے میں انگاروں پر لیٹی ہوئی ہوں، وہ بے نور نگاہوں سے خلا میں تکتی ہوئی بھید بھرے لہجے میں بولے گئی، اور آسمان تک بلند ہوتے سرخ آگ کے شعلے مجھے نگلنے کو میری جانب مسلسل لپک رہے ہیں۔ توبہ توبہ، جلی بھنی سی رضیہ جو اس کی بیماری کے باعث دوہرے کام نپٹانے میں مجبور تھی، اور اسی وقت بیزی کا ناشتہ ٹرے میں سجائے کمرے میں لا رہی تھی۔ ورقہ بیزی کو یاد دلائے جانے والا جواب سن کر بے ساختہ جلبلاتی ہوئی بولی، ایسے ڈرامے بازی کی باتیں میں بتا رہی ہوں آپ کو میڈم جی، یہ کوئی بیمار نہیں، بس کام سے بچنے کے لیے ناٹک کر رہی ہے۔ وہ بیزی کے لیے بستر پر ہی میز سیٹ کرتے ہوئے مسلسل اس کے خلاف بولے چلی جا رہی تھی۔ تبھی بیزی نے ناگواری سے ایک دم اسے ٹوک دیا، او یو شٹ اپ پلیز۔ پھر اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، یہ کام چور نہیں بلکہ اپنی ساری ڈیوٹیز بہت اچھی طرح سے سر انجام دینے والی لڑکی ہے۔ یہ پچھلے 1 سال سے میری ہیلپر ہے، اور اس نے اپنے کام میں ایک بار بھی کوتاہی نہیں کی۔ آج مجھ میں جتنی بھی امپروومنٹ ہے اس کا کریڈٹ کچھ نہ کچھ اسے بھی جاتا ہے، سو پلیز تم اس کے بارے میں ایسی بات مت کرو، اور جاؤ اس کے لیے چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو لے آؤ، اس کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جی میڈم۔ رضیہ کو بیزی کی خولا کے لیے اس مدت سرائی نے جی ہی جی میں چراغپا کر دیا تھا، تاہم بظاہر وہ تابعداری سے بولی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ بیزی کا ناشتہ میز پر رکھ چکی تھی، سو کہہ کر مڑی اور حال سے بے حال پڑی ورا پر ایک جھلستی نگاہ ڈالی۔ ایک تو میرا اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کیا، اوپر سے میڈم صاحبہ کی نظر میں ہیروئن بھی بن گئی۔ ناٹک کر کے جتنا آرام کرنا ہے کر لے، تجھے مزہ تو اب میں چکھاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتے کمرہ عبور کر گئی تھی، اور ورا وہ ایک بار پھر غنودگی میں جا چکی تھی۔ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، بیزی اسے ہاتھ پیر چھوڑتے دیکھ کر تشویش زدہ سے سوچنے لگی، اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ چائے ختم ہونے کے بعد بھی تا دیر وہیں اس ڈھابے پر بیٹھا رہا، مگر کب تک؟ سو آخرکار پیسے دے کر وہاں سے نکل آیا، بہت آہستہ روی سے چلتا آگے بڑھنے لگا۔ سرمئی شام کبھی کی ڈھل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ دھرتی نے آج اپنا ایک اور سفر مکمل کر لیا تھا، اور ایک وہ تھا جو تاحال راستوں میں ہی بھٹک رہا تھا، ماضی بعید کے پرپیچ راستوں میں، اور جسے وہ حال گما کر رہا تھا عنقریب ان مناظر نے بھی ماضی ہی بن جانا تھا، پر اسی وقت تو اس کے قدم سامنے کی سمت اٹھ رہے تھے، اور اس کے تعاقب میں تھا ایک اور ایسا منظر کہ جو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں مگر اس گھر کے در و دیوار نے ہو کر جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اب اس کا نہیں رہا تھا۔ اس نے فیروزہ کے کمرے کو اسٹڈی روم بننے سے نہیں دیا تھا، اور نہ اپنا کمرہ چھوڑنے پر آمادہ، سو ہٹ دھرمی سے عامر نے شاکر کے کمرے کو اسٹڈی بنانے والی پیشکش بھی رد کر دی، اور نیز اس کمرے کو اسٹڈی بنا کر کرنا بھی کیا تھا کہ جیسے پہلے گیسٹ روم کا درجہ دیا جا چکا تھا، اور یہ درجہ اسے ایسے ہی محض نام رکھنے کو نہیں دے دیا گیا تھا، بلکہ اسے بڑے بھرپور طریقے سے تصرف میں لیا جا رہا تھا۔ وہاں آئے دن رینا کے گھر سے وارد ہونے والا کوئی نہ کوئی مہمان بڑے مزے سے ٹھہرا ہوتا تھا، کبھی کوئی ہمشیرہ تو کبھی کوئی بھانجا، کبھی کوئی تو کبھی کوئی، اور آج تو خیر رینا کی سالگرہ تھی، سو وہ والدہ ماجدہ سمیت ساری ہی ادھر رونق افروز تھیں۔ پلاؤ، سیخ کباب اور چرگے کی دعوت اڑائی جا رہی تھی۔ ہما کے شاہ خرچ سرتاج کے توسطے کیک بطور خاص کلفٹن کی ایک معروف بیکری سے منگوایا تھا، جسے تاحال کاٹا یوں نہ جا سکا کہ سائقہ کا انتظار تھا، جو کسی بہت ہی خاص وجہ سے اب تک یہاں نہیں پہنچ سکی تھی، مگر اپنے 3210 سے انہیں لینڈ لائن پر کال کر کے جلدی پہنچنے کا مژدہ ضرور سنا گئی تھی، سو وہ ساری ہی لاؤنج میں ادھر ادھر لڑکی ہوئی، کچھ تو وقت گزاری کی غرض سے، اور کچھ عادتاً لوگوں کو اپنی نیکیاں اندھا دھند بانٹنے میں مصروف تھی۔ سو رینا نے بھی جس کا دل واقعتاً سلگا ہوا تھا، لگے ہاتھ اپنا تازہ ترین دکھڑا انہیں سنانا شروع کر دیا۔
بلا تھکان بولتی رینا نے ذرا دم لینے کو ہاتھ میں موجود سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا اور بس اتنی ہی دیر اسے بغور سنتی نجمہ کو بہت گراں گزری سو اس نے بڑی بےقراری سے استفسار کیا، ہونا کیا ہے؟ رینا لب کشا ہو پاتی اس سے قبل ہما تمسخرے ہنس کر بہت وثوق سے بولی، اس کے میاں کو بات ماننا پڑی ہوگی اس سرپھرے کی۔ ہاں مورے، نجمہ نے بے ساختہ افسوس بھرے لہجے میں پوچھا، کیا واقعی؟ تب رینا کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑ گیا اور وہ سلگتے لہجے میں بولی، ہاں ہوا بھی یہی ہے، مگر جلد میں اسے یہاں سے نکلوا دوں گی کیونکہ اب یہ صرف اور صرف میرا اور میرے بچوں کا ہے۔ اور جس سمے وہ اس عزم کا اعادہ اپنی بہنوں کے سامنے کر رہی تھی اس وقت بھی عیسیٰ جیسے دنیا مافیہا سے غافل صوفی صاحب کی مجلس میں براجمان تھا، اور اس کا یہ غیر متوازن رویہ خود اس کے لیے کس قدر تباہ کن ثابت ہونے والا تھا اس سچائی کا اسے ادراک ہی نہیں تھا۔ میرے بچے، میرے لال، کیسا ہے تو؟ اس وقت تو کیا اگلے 2 دن سبھی کے فون کرنے کے باوجود عباد نے کسی کی بھی کال وصول نہیں کی تھی، بس مصروف ہوں کا پیغام بھیج دیا تھا۔ بہرکیف 2-4 روز بعد وہ سب جب رات کا کھانا تناول کر چکے تو ایک بار پھر شریفہ نے عباد کو کال ملانے کا کہا، اور اس بار واصلہ نے ان کے نمبر سے نہیں بلکہ شریف احمد کے فون سے عباد کو کال ملائی تھی، جو انہوں نے 2-4 بیل کے بعد اٹھا لی، اور واصلہ کے ہیلو کرتے ہی شریفہ نے لپک کر اسے فون چھین لیا، چھوٹتے ہی اپنے لہجے میں زمانے بھر کا دلال بھر کر ان سے پوچھا تھا، میں ٹھیک ہوں؟ وہ شریف احمد کے نمبر سے شریفہ کی آواز سن کر چونکے تاہم سنبھل کر خوش سے لہجے میں جواباً بولے تھے، اتنی یاد آ رہی ہے تیری، تو کب آئے گا پاکستان؟ ریجا واصلہ کے ساتھ مل کر میز سمیٹ رہی تھی جبکہ عارفہ چائے قہوہ تیار کرنے کے غرض سے باورچی خانے کا رخ کر چکی تھی۔ عارف احمد ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے تھے جبکہ شریف احمد بجلی کے بلوں کی فائل لیے صوفے پر بیٹھے تھے اور خدا جانے کیا حساب کتاب کر رہے تھے۔ مہرو تو خیر سب سے پہلے میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اور رہا مفتہ تو وہ ان سب کے ساتھ نہ ہی ناشتہ کرتا تھا نہ عشائیہ، سو وہ بس ابھی ہی کہیں سے واپس آیا تھا اور گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کی سماعت سے شریفہ کی شیرے میں لتھڑی آواز ٹکرائی، ابھی تو بہت مشکل ہے، انہوں نے دوسری جانب سے خاصے کھردرے لہجے میں کہا تھا۔ شریفہ دہائی دینے لگی، ارے تو پھر لعنت بھیج ایسی نوکری پر اور فوراً آ جا یہاں، میں تو ترس گئی تیری صورت دیکھنے کو۔ ترسا تو میں بھی بہت تھا، وہ کہہ کچھ اور رہے تھے پر شریفہ کچھ اور سمجھ کر انہیں پچکارنے لگی، ارے بچے تو کس نے کہا ہے ترسنے کو، آ جانا یہاں، اور پھر اب تو یوں بھی تجھے آنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ وہ چونکے، کیوں آنا پڑے گا؟ میں نے تیری بات جو فری سے پکی کر دی ہے میرے بچے، وہ خوشی سے سرشار لہجے میں انہیں مطلع کرتے بولی۔ وہ یہ خوش خبری سماعت کرنے کے بعد ایک لحظہ توقف کے بعد معنی خیز ہنکار بڑھتے ہوئے بولے، اور بات پکی کرنے سے پہلے آپ نے میری رائے لینا تو درکنار، آپ نے مجھے آگاہ کرنا تک ضروری نہیں سمجھا۔ آگاہی تو کر رہی ہوں، وہ اپنے ذوم میں تھی، سو ان کے لہجے کا غیر معمولی پن محسوس کیے بنا بولی تھی، یعنی آپ کی نظر میں گویا ایسی ہی بے جان شے ہوں میں؟ بے جان شے کی کیا بات ہے؟ وہ خفا سے لہجے میں بولی، میں ماں ہوں تیری، اتنا تو مان ہے تجھ پر کہ جانتی ہوں تو مجھے انکار نہیں کر سکتا۔ سنیے، ابھی شریفہ اس ضمن میں اور بھی بہت کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ دوسری جانب سے سنائی دینے والی ایک لوچ دار مترنم سی آواز نے انہیں بے طرح ٹھٹک کر خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ جو کوئی بھی تھی یقیناً عباد سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، پہلے کھا لیجئے، بعد میں بات کر لیجئے گا۔ یہ شریفہ بوکھلاہٹ زدہ لہجے میں کہتے ہوئے ایک دم چوکس بیٹھی، یہ کس کی آواز ہے؟ میری بیوی کی، جواباً عباد نے نہ تو توقف کیا اور نہ ہچکچائے بلکہ پورے سکون اور اعتماد سے شریفہ کی سماعت پر ایٹم بم دے مارا۔ یہ شریفہ کو چکر آنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ وہی جو آپ نے سنا، وہ بہت اطمینان بھرے لہجے میں بولے، میں یہاں شادی کر چکا ہوں۔ نہیں، شریفہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہو سکتا ہے موم، وہ اس بار ہنسے تھے، بے رحم سی ہنسی، کیونکہ اگر آپ میری موم ہیں تو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ عاشق بنایا آپ نے۔ وہ نہ جانے کب سے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے یوں ہی بے مقصد سڑکوں کی خاک چھانے چلا جا رہا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ اب وہ اس بے سن مسافت سے تھک چکا تھا، گھر جانا چاہتا تھا، مگر گھر، جو لڑائی چند سال قبل وہاں شروع ہوئی تھی، اس نے اسے گھر کہاں رہنے دیا تھا؟ وہ تو میدان جنگ تھا جہاں ہمہ وقت چوکنا رہنے کی ضرورت یوں تھی کہ کسی بھی سمت سے وار کا خدشہ تھا، سو وہ نڈھال سا ہو کر یوں ہی فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا تھا اگر وہ بھی دیگر کی طرح عامر اور رینا کے معاملے میں منافقانہ رویہ اختیار کر لیتا، مگر نہیں، منافق تو بزدل ہوتے ہیں، اور حق پر وہ ہوتے ہوئے بزدلی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا تھا؟
ہرگز نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے کہ حق بجانب ہوتے ہوئے مصلحتاً اختیار کی گئی خاموشی بات کو چلنے کے مترادف ہے، اور وہ کسی طور اپنے نام کا اندراج باطل کی طاقت کو بڑھاوا دیے کا سبب بننے والوں کی فہرست میں نہیں کروانا چاہتا تھا۔ سو ہمیشہ اس نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، اسی روز کے جس دن وہ اپنی غیرت ذرا سی کم کر کے خود کو ہزار رہا دشواریوں سے بچا سکتا تھا، مگر وہ ان دنوں گھر سے باہر زیادہ تر مسجد میں صوفی صاحب کی سنگت میں وقت گزارتا رہا۔ کمرے والے واقعے کے سبب اس کا دل جیسے سبھی سے مزید اچاٹ اور دور ہو گیا۔ اسی مطلب پرست اور مصالحت پسند دنیا میں وہ مسجد ہی اس کی جائے پناہ تھی، سو وہ زیادہ تر وہیں رہا کرتا تھا اور شب بصری کے لیے واپس گھر لوٹتا تھا۔ مگر اس دن صوفی صاحب کسی سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور خود اس کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، سو اس سے پہر ہی گھر کو لوٹ آیا تھا۔ یوں تو گھر والے اپنے اپنے کمروں میں تھے، مگر اونچی آواز میں بجتے ڈیک نے ایک ہنگامہ سا مچا دیا۔ یہ کون تھا جو اونچی آواز میں اس وقت گانے سن رہا تھا؟ اسے تعجب ہوا اور آواز کی صورت سر پر برستے ہتھوڑوں سے پریشانی بھی۔ تبھی والیوم ذرا کم کرنے کی درخواست کرنے کی غرض سے آواز کے منبع کی جانب بڑھا۔ آواز گیسٹ روم سے آ رہی تھی، سو وہ 2-4 قدم چل کر دروازے کے نزدیک پہنچا اور اسی پل ایک جی کو متلانے پر مجبور کرتی ناگوار سی وہ اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ آخر یہ اندر کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس نے تشویش اور تناؤ کی ملی جلی سی کیفیت کے زیر اثر 2-4 مرتبہ دروازے پر دھیرے سے دستک دی تھی، جسے غالباً سنا ہی نہ جا سکا یا پھر کیف اور سرور کے ریلے میں بہتے دانستہ نظر انداز کر دیا گیا تھا، کیا معلوم؟ پر جو بھی تھا، چوتھی دستک کے بعد عیسیٰ نے اپنی چھٹی حس کے مسلسل اشاروں کو سمجھتے ہوئے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہی پل چرس اور ام الخبائث کے نشے میں ڈولتا ایک حسینہ کے ساتھ مصروف سحراب نگاہ کے سامنے تھا۔ بے غیرت! اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اپنے گھر کے تقدس کی درجہ پامالی دیکھ کر، سو اس نے ہر مصلحت بالائے طاق رکھتے جھٹ سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور تابڑ توڑ مکوں سے اس کی تواضع کرتے اس کمرے سے باہر گھسیٹ لایا۔ میرے والد نے اس لیے بنایا تھا یہ گھر کہ تیرے جیسے خبیث یہاں کر عیاشیاں کریں۔ ہائے اللہ! شور شرابہ سن کر سوئی جاگی سی رینا اپنے کمرے سے افتاؤ خیزہ برآمد ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھے اپنے بے حیا بھانجے سے۔ اس کے منہ سے کف اڑ رہا تھا اور چہرہ اس قدر لہو رنگ تھا کہ رینا سہم گئی۔ یہ کیا کر رہا تھا اندر؟ اور خیر آپ کیا پوچھیں گی؟ وہ اچانک چونک کر بولا۔ آپ تو یقیناً سب جانتی ہی ہوں گی، وگرنہ یہ کسی کو یہاں تک کیسے لے کر آ سکتا تھا؟ دیکھو عیسیٰ، میری بات سنو۔ یقیناً پھنسی تو وہ بہت بری تھی، سو جلدی سے جوڑ توڑ کرنے کے بعد اسے پچکارتے لہجے میں بولی، کچھ نہیں سننا مجھے۔ وہ بھڑکا، آج کے بعد اگر یہ اس گھر میں نظر آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بیزی کو مطلع کر دو کہ میں آیا ہوں۔ ایک آگ سی تھی جس نے اس کا تن من برسوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، مگر وہ پھر بھی خاکستر ہو کر نہ دیتا تھا، اور کیوں نہ ہو کر دیتا تھا؟ اس کا بھرپور جواب 3 روز قبل سے آتش کدے میں مل چکا تھا، اور کچھ یوں ملا کہ اب وہ نہیں رہا تھا جیسے اس قیامت سے بیشتر ہوا کرتا تھا۔ ہاں، وہ جس کے مل جانے کی امید کے موہوم سے خیال کا شائبہ تک دم توڑ چکا تھا، آج کا مان مجسم سامنے آ جانا گویا اس طرح کی قیامت ہی تو تھا۔ شاید نہیں کہ بروز حشر تو ابن آدم کو اس کے ہر سوال کا جواب مل جانے کی نوید سنائی گئی ہے، جبکہ یہاں تو یہ تھا کہ اس کا ہر سوال تاحال تشنا تھا، اور یہی تشنگی اس کی روح کو بے چین کیے ہوئے تھی، ہرچند کہ وہ اب دوبارہ کبھی آتش کدے کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس کے چاہنے سے آج تک کچھ ہوا تھا جو اب ہو جاتا، سو آج گویا کسی مقناطیسی قوت نے اس کے بے سن اٹھتے قدموں کا رخ آپ ہی آپ آتش کدے کی جانب موڑ دیا تھا، اور اس وقت وہ کسی معمول کی طرح آتش کدے کے مہمان خانے میں بیٹھا اس کے لیے پانی لے کر آنے والی رضیہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، بالعموم وہ اسی طرح کسی کے بھی ذریعے اپنی آمد کی اطلاع بیزی تک پہنچا دیا کرتا تھا، پھر وہ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں طلب کر لیا کرتی، یا پھر اب کبھی کبھار باہر بھی آ بیٹھتی، مگر آج ان دونوں صورتوں میں سے تیسری نے ظاہر ہونا تھا۔ تبھی رضیہ کڑوا سا منہ بنا کر بولی، پر جی وہ تو گھر میں ہے نہیں۔ گھر میں نہیں ہے؟ وہ جو پانی کا گھونٹ بھر رہا تھا چونک کر بولا، تو پھر کہاں گئی؟ وہ جو ان کی نوکرانی نہیں ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں چبا کر بتایا، اسی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہیں۔ نوکرانی؟ اس نے ذرا الجھ کر پوچھا، کون نوکرانی؟ ارے وہی کمبخت! رضیہ کے ہاتھ تو گویا سنہرا موقع لگ گیا اس کی برائی کا، سو بے دھڑک شروع ہو گئی، جو ہر وقت میڈم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو مجبوری ہے وہ اللہ توبہ توبہ اپنی جگہ۔ اس نے زور زور سے اپنے گال پیٹے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر انہیں اپنا محتاج بنا رکھا ہے، غسل خانے تک تو وہ لے کر جاتی ہے انہیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ہاں، اس نے دیکھا ہی تھا بیزی کی ذات خدمت گزار کو، مگر تب
ظاہر ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل کیا ہے، اور اب جب وہ واقف ہو گیا تھا تو یہ تفصیلات جان کر نہ جانے کیوں وہ کچھ دیر تو چپ کا چپ رہ گیا۔ پھر چند ثانیے بعد بدقت تمام خود کو گویائی پر آمادہ کرتے بولا، معمولی سا بخار ہو گیا ہے۔ رضیہ نے طنز آمیز زہر خون سے لہجے میں بتایا، پر وہ تو ایسے ڈرامے کر رہی ہے جیسے کہ موت آنے والی ہو، اور میڈم کو دیکھو کب تک واپس آنے کا کہہ گئی ہیں۔ اس نے رضیہ کی بات درمیان سے قطع کرتے استرار سے پوچھا تو رضیہ نے اس بار بہت برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا، پھر کٹ کھننے سے لہجے میں بولی، مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کب تک واپس آئیں گی۔ کب نہیں، اگر آپ یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ وہ کہہ کر نامحسوس انداز سے گردن جھٹکتے ہوئے چلتی بنی، اور اس نے یہیں بیٹھ کر بیزی یا شاید ورا کی واپسی کا انتظار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو آج آپ نے بتا دیا اپنے گھر پر شریفہ سے بات کے بعد تو کیا کھانا اور کہاں کا کھانا۔ وہ فون رکھ کر پیروں گمسم رہے، اور اس نے عباد کی کیفیت محسوس کرتے انہیں یوں ہی رہنے دیا کہ بھلے وہ رشتہ ازدواج میں محض ہفتہ بھر پہلے ہی بندھے ہوں، مگر مزاج آشنا تھی۔ عباد سے 4 برس بڑی میمونہ مرزا دفتر میں ان کی معاون تھی۔ وہ فربہی مائل گہری سانولی مگر گول پرکشش چہرے والی 38 کے ہندسے کو چھوتی مہربان دلکش مسکراہٹ والی لڑکی یا عورت 10 برس قبل شمالی ہند سے رخصت ہو کر یہاں آئی تھی۔ شوہر اس کا یہاں ایک مارکیٹ میں ملازم تھا، مگر خواب اس کے بڑے تھے، سو وہ موقع ملتے ہی پہلی فرصت میں یورپ سدھارا۔ وہ واپس گھر جانا چاہتی تھی، پر اس کا حکم تھا کہ وہ معاشی طور پر اس کا ساتھ دینے کے لیے یہیں رہ کر نوکری کرے تاکہ وہ دونوں جلد از جلد یورپ میں ایک بہتر زندگی کی شروعات کر سکیں۔ وہ فطری طور پر سادہ اور فرما بردار تھی، سو مزاجی خدا کا حکم بجا لائی اور اپنی جوانی کے سنہری سال محنت کی بھٹی میں اس امید پر جھونک دیے کہ ایک نہ ایک دن اسے منزل ضرور ملے گی۔ منزل تو کیا ملتی، البتہ ایک روز ڈاک سے اسے طلاق نامہ بما خط ضرور مل گیا۔ خط میں روایتی مجبوریوں کا ذکر تھا اور گرین کارڈ کے حصول کے لیے وہیں شادی کرنے کی اطلاع بھی۔ وہی دن تھے کہ جب عباد اس کے دفتر میں نیا تعینات ہوا تھا۔ دن اور پندار کا ٹوٹ کر پاش پاش ہو جانا اپنی جگہ، مگر وہ اپنی روزی کو لات نہیں مار سکتی تھی، سو دفتر میں اپنے نجی حالات کے سبب غلطیوں پر غلطیاں کرتی رہی، اور یقیناً وہ بھی اپنے نجی حالات ہی کے باعث دیگر افسران کے برعکس اسے رعایت پر رعایت دیے گئے۔ وہ وقت اس کے لیے کڑا تھا جو عباد کی مہربانی کے باعث نسبتاً آسانی سے گزر گیا۔ وہ ان کی احسان مند تھی۔ ان کے مابین روزانہ کے سبب ایک دوستانہ فضا کے علاوہ احترام کا رشتہ بھی قائم ہو چکا تھا، اور ان دنوں ورا کے اس بھری دنیا میں کہیں گم ہو جانے کی خبر انہیں ملی، اور اس خبر نے انہیں اس بری طرح توڑا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ دونوں آفس سے غیر حاضر رہے۔ نوکری کا برقرار رکھنا یا نہ رہنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، سو دفتر اطلاع بھی نہ کی۔ تب ایک روز میمونہ گھبرا کر ان کے چھوٹے سے فلیٹ پر چلی آئیں، اور تب جا کر اسے صورتحال کا علم ہوا۔ قصہ مختصراً اسے احسان چکانے کا اچھا موقع ملا تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے گئی، مگر اس کے باوجود اس سے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا تھا، ذہن کیا ہی نہیں۔ اور پھر ایک روز بہت اچانک، بالکل ہی غیر متوقع طور پر عباد نے اس سے سوال پوچھا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ تب وہ ہکا بکا رہ گئی۔ حیرت اور تعجب جب کم ہوا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، مگر خود آگاہ تھی، سو پس و پیش سے کام لیا۔ مگر عباد نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لی تھی، سو کئی مراحل کے بعد بالآخر اب وہ ان کے نکاح میں تھیں، اور آج وہ اس کے بارے میں شریفہ کو آگاہ کر چکے تھے۔ جی، عباد جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے، اس کی لوچ در آواز پر سر اٹھا کر اس کا مستق چہرہ دیکھا۔ بتا دیا، کچھ کہہ رہی تھیں؟ اس کی چمکدار آنکھوں میں روایتی خوف مترشہ تھا، جسے دیکھ کر وہ اٹھے اور بہت متانت سے اس کا دایاں گال تھپتھپا کر بولے، وہ کچھ بھی کہیں، اب آپ میری بیوی ہیں، سو ہر خدشہ دل سے نکال دیں۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں، تم نے چرس پینا شروع کر دی ہے؟ اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا، سو وہ یکدم فٹ پاتھ سے اٹھا اور خالی رفتار سے چل دیا، اور اس بار اس کا رخ پورے اعتماد سے گھر ہی کی جانب تھا کہ اسے ابھی ہی ادراک ہوا کہ وہ اس جنگ کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کہ چھوڑ دینے کا مطلب ہر اس الزام کا اقرار تھا جو آج تک اس پر لگائے جا رہے تھے۔ قصوروار بلکہ گناہ گار بھانجا تھا، مگر رینا نے اسے بالفاظ دیگر خود کو بچانے کے لیے اس خوبی سے کہانی گھڑی کہ ہمیشہ کی طرح اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، اور یوں اس وقت شاکر، جو عموماً بہت حلاوت اور شائستگی سے بہت محتاط الفاظ میں گفتگو کیا کرتے تھے، محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اس پر گرج رہے تھے۔ میں نے، وہ یہ سن کر ششدر رہ گیا، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ عامر ہی نے بہت پریشانی سے بتایا ہے، وہ بگڑ کر بولے، اور کون بتائے گا؟ والدین کے گزر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہے وہ روش اختیار کر لو۔ آپ میری وضاحت سنیں گے یا فیصلہ کر چکے ہیں؟ اس نے ان کے الفاظ پر بے تاثر لہجے میں پوچھا تو وہ سخت خفا ہو گئے۔ بڑے بھائی سے بدتمیزی کرو گے؟
بدتمیزی نہیں، صرف سوال کر رہا ہوں کہ کیا صفائی کی گنجائش ہے، یا آپ مجھ پر لگائے گئے اس گھناؤنے الزام پر یقین کر چکے ہیں؟ میری بات ایک طرف رکھو اور اپنی بتاؤ۔ وہ بولے، کیا صفائی دینا چاہتے ہو؟ دیکھیے بھائی جان، ان کے پوچھنے پر وہ چند ثانیے توقف کے بعد ایک گہری سانس لے کر گویا بڑے بھائی کے روبرو مناسب ترین الفاظ کا چناؤ کر کے کہنا شروع ہوا۔ بات دراصل کچھ یہ ہوئی کہ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ عیسیٰ کی زبانی سہراب والا واقعہ سماعت کر کے ہی وہ سخت برہمی سے بولے، یہ تم دونوں آپس میں کیا بلیم گیم کھیل رہے ہو؟ ماں باپ کی عزت ہی کا خیال کر لو، میرے بھی فیملی پرابلمز ہیں، مجھے مت پریشان کرو۔ اور تم نے اب تک یونیورسٹی میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ گھریلو سیاست سے باہر نکلو، کیریئر بناؤ، ادھر ادھر دھیان مت دو۔ انہوں نے ترشی سے ساری کی ساری اچھی روایتی نصاحی کے دفتر کھول کر فون بند کر دیا تھا۔ تب عیسیٰ نے بھی بہت آہستگی سے چونگا واپس رکھا، اور عین اسی لمحے اس نے اچھی طرح یہ جان لیا تھا کہ یہ واقعی صرف اور صرف اس کی جنگ تھی، اور اسے اس نے تنہے تنہا ہی لڑنا تھا۔ ہائے، میں یہاں اس کے لیے ہیرے تلاشتی رہ گئی اور وہ وہاں خود سے بڑی کالی بجنگ سے بیاہ کر بیٹھ گیا۔ ہائے! شریفہ یہ اطلاع پا کر غش کھانے کے بعد اب سر پر ہاتھ رکھے روئے چلی جاتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کی بساط پر اب تک انہوں نے صرف شے ہی شے دیکھی تھی، کہ پہلی بار مات ہوئی تھی، اور ایسی بھرپور مات تھی کہ دل کو کسی طور قرار نہیں پا رہا تھا۔ ہائے! اسے فون تو کریں، پوچھیں تو صحیح کہ آخر ایسی کیا آفتاب آن پڑی جو اس کالے کوے سے ہاتھ سیاہ کر بیٹھا۔ وہ اپنے بستر پر لوٹیاں کھاتی ہوئی سامنے صوفے پر بہت چپ چاپ اور خاموش سے بیٹھے شریف احمد سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، پر اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں، بلکہ کمرے کے داخلی دروازے کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے، چہرے پر طیش آمیز زخمی مسکراہٹ لیے کھڑے مفتاح کے پاس تھا۔ سو وہ بہت چبا چبا کر جتاتے لہجے میں بولا، ہیرا تو ان سے آپ نے چھین لیا تھا موم، سو اب یہی ان کا مقدر تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ بلبلا کر شریف احمد کے سامنے فریادی ہوئی، بدبخت کیسا تاک تاک کر طنز مار رہا ہے مجھے، دل پھٹ رہا ہے میرا، اسے ذرا احساس نہیں؟ آپ کا بیٹا ہوں نا؟ وہ اداسی سے ہنسا، سو مجھے کسی کے دل کا احساس کہاں ہو سکتا ہے؟ نکل! اچانک ہی شریفہ نے پاس پڑا تکیہ بڑے غصے سے اس کی جانب اچھالا، دفع ہو جا یہاں سے، دو بول دلاسے کے تو بولے نہیں جا رہے بے غیرت، الٹا یہاں کھڑا میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے۔ نمک نہیں چھڑک رہا، وہ پاس آ کر گرنے والے تکیے کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، آپ کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کر چکی ہیں آپ۔ کیا؟ وہ بفر گئیں، کیا کیا ہے میں نے؟ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ کیا کیا ہے آپ نے تو بس پھر رہنے ہی دیں۔ نہیں، اب پتا نا مجھے، وہ دیوانگی سے چیخیں، بول کیا کیا ہے میں نے؟ ارے اگر اپنے بچوں کا بھلا چاہا تو کیا غلط کر دیا؟ اپنے بچوں کی بھلائی کی خاطر دوسروں کی اولاد کا برا نہیں کرتے موم، وہ بہت معمولی سے لہجے میں بولا تھا۔ شریفہ آپ ایسے باہر ہو گئیں، اپنی دادی بیگم کی زبان بولتا ہے بے غیرت، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مفتاح کو باقاعدہ دھکے دے کر کمرے سے نکالتے بولی، نکل، چلا جا یہاں سے، تو بھی دفع ہو جا، نہیں چاہیے مجھے ایسی بے شرم اولاد جسے ماں ہی کا احساس نہیں۔ اور مفتاح جس کے پاس انہیں کہنے کے لیے ابھی بہت کچھ تھا، ضبط کرتے کمرے سے نکل گیا۔ بھاڑ میں جاؤ، مر جاؤ سارے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر، میں تو ہوں ہی بری، ہاں بہت بری۔ وہ اب وہیں کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی، اور ان کی آواز پورے گوشہ عافیت میں گونجتی تھی، جبکہ شریف احمد وہ اب بھی اسی زاویے میں گمسم بیٹھے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ آتش کدے میں ان کا منتظر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ دھوپ دیواروں سے چڑھتے چڑھتے معدوم ہو گئی۔ تبیزی تو نہیں، مگر اس کا فون آیا۔ وہ رضیہ کو ہسپتال طلب کر رہی تھی کہ کوئی تو ہو جو خولہ کے ساتھ ہسپتال میں رہ سکے، کہ اس کے بخار کی بتدریج بگڑتی صورتحال نے ڈاکٹروں کو اسے داخل کرنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور بیزی خواہ کتنی بھی فعال کیوں نہ ہو گئی ہو، اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی کہ وہ تو خود بڑی حد تک اس پر انحصار کرتی تھی، تو اس کی تیمار داری بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ سو اسے کسی مددگار کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے رضیہ سے ضمن میں مدد چاہی۔ وہ تو پہلے ہی یہاں خود پر خولہ کی بیماری کے سبب پڑ جانے والے زائد کاموں کے سبب بھری بیٹھی تھی، اور پھر معاملہ بھی اس کا تھا کہ جس سے اب ذاتی پرخاش بلکہ دشمنی ہو چکی تھی، سو اس نے تو اپنے بچوں کا بہانہ کر کے فوراً سے بیشتر انکار کر دیا۔ جھٹپٹ آتش کدے سے روانگی کی تیاری پکڑ کر جاتے جاتے عیسیٰ کو بھی اس بابت اطلاع دے گئی کہ ان کی واپسی تو اب مشکل ہے، چنانچہ وہ اپنی راہ لینا کیا اسی قدر سہل تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سو وہ لمحوں میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے وہیں سے بیزی کو فون کر کے اسپتال کی تفصیلات لینے کے بعد کچھ ہی دیر میں وہاں جا پہنچا تھا۔
وہ ٹھیک نہیں ہے شرر۔ ورا کو احتیاط کے پیش نظر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا تھا اور وہ دونوں اس وقت وارڈ سے ملحقہ انتظار گاہ میں آمنے سامنے موجود تھے۔ بیزی کے سطح چہرے پر بے اندازہ تھکاوٹ اور کچھ کھو دینے کے احساس کا خوف رقم تھا اور وہ پریشان سے لہجے میں جواباً بتا رہی تھی، اس کا ٹمپریچر کم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ تشویشناک بات ہے۔ اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ رپورٹس کل تک آنے کی امید ہے۔ رپورٹس دے کر ہی ڈاکٹر صحیح طرح سے بتائے گا کہ اصل کیا ہوا ہے، اور وہ شاید رپورٹس دیکھے بنا بھی اندازہ کر چکا تھا کہ حقیقت اسے کیا ہوا ہے۔ تبھی بےقل سے لہجے میں مان سوال کیا، وہ پہلے بھی کبھی اس طرح بیمار پڑی ہے؟ اس حادثے کے سبب کافی عرصہ بیمار رہی تو ہے۔ بیزی پرسوچ سے لہجے میں بولی تو بے طرح چونکا۔ حادثے کے سبب؟ اس نے پوچھا۔ کون سے حادثے کی بات کر رہی ہو؟ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ اسے شرر پر بھروسہ تھا، سو یک لحظہ توقف کے بعد دھیرے دھیرے اسے بتائی گئی کہ کن حالات میں وہ اسے ملی تھی اور پھر بعد ازاں کن محرکات کی بنا پر اسے یہاں رکھ لیا گیا، اور پھر اب تو خیر بات ہی دوسری ہو گئی تھی کہ اس کی بے لوث خدمت گزاری بیزی کے دل میں اس کا ایک علیحدہ مقام بنا چکی تھی۔ کیا تمہیں کبھی اس کا ماضی جاننے کا خیال نہیں آیا؟ وہ چپ ہوئی تو بہت دیر بعد وہ یوں بولا گویا کہیں بہت دور کھڑا خود کو بولتے سن رہا ہو۔ سچ کہوں تو نہیں، وہ برملا بولی، اور پھر اس کا ماضی جان کر مجھے کرنا بھی کیا تھا؟ میری حالت تم دیکھ رہے ہو۔ وہ فیم، وہ اسٹارڈم، وہ فین فالوئنگ، سب مجھے چھوڑ کر جا چکے، بس ایک اب یہی میری ساتھی ہے، یا پھر تم میرے ساتھی ہو نا شرر؟ اس کے استفسار میں سوال سے بڑھ کر کوئی احساس تھا جسے وہ فی الوقت سمجھ ہی نہ سکا کہ ذہن تو اندر بیڈ نمبر 4 کے مریضہ کی جانب لگا تھا۔ تبھی سادگی سے بولا، ہاں بیزی، ہم ساتھ ہیں، اب تم گھر جا کر آرام کرو، میں ہوں یہاں، اس کا خیال رکھنا شرر۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر جانے پر مجبور تھی، سو افسردگی سے بولی، یہ ساری رات سجدے میں گری روتی رہتی تھی، کوئی غم لگا ہے اسے؟ مجھے پوچھ لینا چاہیے تھا، شاید کچھ کہہ سن لینے سے اس کا دل ہلکا ہو جاتا اور آج وہ یوں بے حال نہ پڑی ہوتی۔ خیر اب جب وہ گھر واپس آئے گی تو میں اسے ضرور پوچھوں گی۔ ایک ارادہ وہ کر رہی تھی اور ایک تقدیر، یہ بتانے کی حاجت تو نہیں کہ کس کا ارادہ پورا ہونا تھا۔